اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے اور اصول التجوید حصہ اول کا آج سبق ہے۔ اصول التجوید حصہ اول کے اندر مخارج کا بیان مکمل ہو چکا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے مخارج یاد کر لیے ہوں گے اور ان کی مشق بھی کر لی ہوگی۔ جی صحیح کہہ رہا ہوں میں، آپ نے مشق کر لی، مخارج یاد کر لیے۔ مخارج کے اوپر اس لیے زیادہ زور دیا جاتا ہے، میں یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مخارج اگر ہم نے یاد کر لیے اور حروف کی تصحیح کر لی، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں اگر ان کی ہم نے تصحیح کر لی، ان کی مشق کر لی، تو پورا قرآن پاک کے اندر یہی حروف آتے ہیں، تو گویا پھر قرآن پاک کو کافی حد تک ہم درست پڑھ سکتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم ح، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کو اگر اچھی طرح سے ہم نے ان کی مشق کر لی تو قرآن پاک ہمارا درست ہو جائے گا۔ تو آئیے آج جو ہے اسی تختی کی مشق کرتے ہیں، ہم الف سے لے کر یا تک مشق کرتے ہیں اور اس کے لیے نورانی قاعدے کے اندر اس کی مشق کریں گے۔ نورانی قاعدہ اسکرین پر شیئر کروں گا اور اس تختی کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو یہ تختی نظر آ رہی ہے، یہ نورانی قاعدہ ہے اور یہ الف سے لے کر یا تک یہ حروف ہیں، ان کو آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا، اس میں جب پڑھا ہوگا قاعدہ، یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں اوپر لکھا بھی ہے کہ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں، سطر کے آخر میں دائیں، یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہدایت۔ یہ یعنی وہی بات یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہی بنیاد ہے۔ یہ حروف اگر ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو گئے، یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ کون سا حرف ہمیں کہاں سے نکلنا ہے، اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے الف سے لے کر یا تک یہ حروف ان کی صحیح ادائیگی ہم سے آ گئی تو سمجھو قرآن پاک کافی حد تک ہم درست پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے الف ہے، الف خالی ہوتا ہے، الف کے ساتھ کوئی حرف، الف سے پہلے زبر آتا ہے، یہ الف کے بارے میں آپ تفصیل سے آگے جانیں گے جب کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد با ہے، با کا مخرج ہم نے پڑھا ہے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، تو با کو کیسا ادا کریں گے، با با تا۔ دیکھیے میں پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے جائیں، یعنی اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور ہمیں یہ تختی کا مطلب، اس تختی کو سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے مخرج نکالنے ہیں، ان کا صحیح مقام کیا ہے، کہاں سے ان کو نکالنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے با کا مخرج ذہن میں لانا ہے کہ با کا مخرج کیا ہے۔ با کا مخرج ہم نے پڑھا دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، تو دونوں ہونٹوں کی تری والے جو حصے اس کو ہم ملائیں گے اور پھر ادا کریں گے، با با با۔ ٹھیک ہے، تا، تا کا مخرج دونوں ہونٹوں کی، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں اور پھر ادا کریں گے، ت ت۔ آپ ادا کرتے رہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں آپ، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، مائک بند کر کے اپنی جگہ پر ان کو حروف کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد ہے،
ان حروف کو اگر ہم نے نکال لیا تو پورا قرآن پاک ہم درست پڑھ سکتے ہیں. تو تا کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، تا کو زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگا کر کے ادا کریں گے. ت ت ت ت ٹھیک ہے. ث زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، ث ث ث ث ث ٹھیک ہے. جیم زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، ج جیم 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 جیم. ح وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، ح ح ح ٹھیک ہے. خ خ ادنائے حلق یعنی منہ کی طرف والا حصہ، خ خ خ. ان کو ہے خے نہیں پڑھیں گے ہم، بے تے سے ہے خے، یہ غلط ہے، مجہول ہے، سیدھا پڑھیں گے. دیکھیے جہاں با ہے، با کے ساتھ اس کو لکھ کر بھی بتایا ہے کہ با الف زبر با، الف کے ساتھ سیدھا پڑھا جائے گا با، تا ثا ح خ، سیدھا سیدھا پڑھا جائے گا. تو ہمیں بے تے سے ہے خے اس طرح نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، یہ مجہول ہے. عربی میں ان کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دال زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، دال 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 دال. رال زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، ادا کیجئے. رال زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیے اور ادا کیجئے. رال رال رال. ٹھیک ہے. را زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، یعنی زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، زبان کا پیچھے والا حصہ کہاں ملانا ہے؟ ان کو ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے ملانا ہے. ٹھیک ہے. زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے. ثنا علیہ علیہ ثنا علیہ کے برابر میں رباعیات، تو ان کے مسوڑوں پر ملانا ہے، لگانا ہے. کس کو؟ زبان کے کنارے کو اور زبان کی پشت کو. را 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 را. ٹھیک ہے. ز زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے. ز زبان کی نوک ثنا سفلا جو نیچے والے دانت ہے ان کا کنارہ، زبان کی نوک کو ثنا سفلا کے کنارے پر لگائیں گے اور تھوڑا بہت ثنا علیہ سے بھی ٹچ کریں گے. ز ز ز سین ز سین. سین کو بھی وہیں سے، زا کو بھی وہیں سے، دونوں کا مخرج ایک. شین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، ادا کیجئے. شین شین شین. شین کو ادا کرتے وقت جو منہ میں ہوا ہے نا، اس ہوا کو نکالیں گے. ٹھیک ہے. تفشی یعنی ہوا کو اس کو پھیلا دیں گے. شین شین. زبان کے بیچ کو اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے اور ہوا کو نکالیں گے، پھیلائیں گے. شین شین شین. ٹھیک ہے. صاد زا سین صاد زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے. صاد کو پر پڑھیں گے، بس فرق یہ ہے زا سین صاد میں مخرج ایک ہی تینوں کا، لیکن صاد کو پر پڑھیں گے. پر پڑھنے کے لیے پیچھے والا حصہ زبان کا تالو پر لگائیں گے. صاد 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 صاد. ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، ادا کیجئے. ضاد میں نے بتایا کہ ضاد کو ادا کرنے کے لیے زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیں گے تو آسانی سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دائیں کروٹ دائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے تو تھوڑا مشکل ہوگا. اور دونوں کو ایک ساتھ یعنی زبان کی دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں ڈاڑوں پر لگائیں گے، اوپر کی ڈاڑوں پر دونوں کروٹوں کو ایک ساتھ، تو ذرا یہ کافی مشکل ہوگا. تو اس لیے ہم مشق کریں، بائیں طرف سے نکالنے کی کوشش کریں.
جب بائیں طرف سے نکالنا آسان ہو جائے گا تو پھر دائیں طرف سے بھی نکالنا آسان ہو جائے گا، اور جب دونوں طرف سے نکال سکیں گے تو دونوں طرف سے ایک ساتھ بھی نکال پائیں گے. ٹھیک ہے، ادا کیجئے. زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیے، بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑوں پر لگائیے اور ادا کیجئے. ضاد ضاد ضاد. ٹھیک ہے. طا، زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، تا دال طا، تینوں کا مخرج ایک ہے، بس طا کو پر پڑھیں گے. طا طا طا، یعنی منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو. وا، زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، ثا ذال وا، تینوں کا مخرج ایک ہے، وا کو پر پڑھیں گے. وا وا وا. ٹھیک ہے. عین، ہا اور عین دونوں کا ایک مخرج ہے. دیکھیے یہ رنگین قاعدہ ہے، اس کے اندر ان کا ملاپ کیا ہے. جن، اب دیکھیے ہا عین، ہا عین، تو یہ تو خیر نا، یہ کچھ اور چیز ہے. باریک، جو باریک حروف ہیں، باریک حروف کو الگ وہ کیا ہے انہوں نے، اور پر حروف کو الگ کیا ہے، یہ الگ چیز ہے. تو ہمیں یہاں مخرج یاد کرنے ہیں. آ ہا، عین کو بھی حلق سے ادا کرنا ہے اور ہا کو بھی حلق سے ادا کرنا ہے. آ عین ہا، عین ہا، عین ہا. غین خا، خا غین، خا غین. ٹھیک ہے. خا غین، ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. ٹھیک ہے. فا، ثنا علیہ کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، ثنا علیہ کے کنارے کو جو اوپر والے دانت ہیں اس کے کنارے کو نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے پر لگا کر کے ادا کریں گے. فا فا فا. قاف، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، قاف قاف قاف. کاف، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، کاف کاف. لام، زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. لام، زبان کے کنارے کو کہاں لگائیں گے؟ اوپر کے دانتوں کے مسوڑے پر. ٹھیک ہے. لام لام، جو زاحک ہے نا اوپر کے دانتوں کے، وہاں پر لام کو ٹچ کریں گے. لام، کنارے کو زبان کے. لام لام. میم، دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، میم میم. نون، زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک، اس کو ناف سے ادا کریں گے اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، نون نون. واو، دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے. واو واو. ہا ہا. حمزہ، دونوں کا مخرج ایک ہے، اقصی حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، آخری سینے کی طرف والا حصہ. ہا ہا. ہاں، چاہے دو چشمی ہاں ہو، چاہے یہاں یہ گول ہاں ہو، جیسے آپ کے سامنے ہے گول ہاں اور دو چشمی ہاں. ہا 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 ہا. ٹھیک ہے. مخرج ایک ہی دونوں کا. حمزہ، آ آ آ. ٹھیک ہے. یا، یا متحرک کا مخرج ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق جو جیم شین یا کا ہے. ٹھیک ہے. یا یا. تو یہ ہے پوری تختی آپ کے سامنے، اس کی اس طرح سے مشق کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اب آئیے آج کا سبق ہم اصول التجوید حصہ اول کے اندر پڑھیں گے اور پھر اس کو اس کے اندر بھی سمجھیں گے. چلیے پہلے آپ یہی سمجھ لیجئے، کتاب کے اندر پھر سبق پڑھیں گے، یہاں سمجھ لیتے ہیں. آج ہمارا مخرج، آج کچھ اصطلاحات ہیں کہ واو متحرک کس کو کہتے ہیں، واو لین کس کو کہتے ہیں، یا متحرک کس کو کہتے ہیں، یا لین کس کو کہتے ہیں. یہ ہمارا سبق ہے، تو اس کو ہم پہلے یہاں سمجھ لیں. یہ تختی نمبر 4، اس کے اندر حرکات کو ہم سمجھ لیں. ٹھیک ہے. حرکات آپ جانتے ہیں، زبر زیر پیش، یہ حرکات کہلاتے ہیں. جیسے یہ حمزہ کے اوپر ا ای او ہ ہی ہو، یہ حرکات ہیں. ٹھیک ہے. جس حرف کے اوپر حرکت آتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. اصول التجوید حصہ اول کے اندر جو ہمارا سبق ہے، یہ ہمارا سبق ہے کہ واو متحرک کس کو کہتے ہیں، واو لین کس کو کہتے ہیں. تو پہلی بات ہمیں آسان سے یہ سمجھ لے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا.
اب یہ تختی آپ کے سامنے جو پوری ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ متحرک کی تختی ہے. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہ حمزہ متحرک، ا حمزہ متحرک، ای حمزہ متحرک، او متحرک، ہا زبر ہا، ہا متحرک، ہا زیر ہی، ہا متحرک، ہا پیش ہو، ہا متحرک. یعنی جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف کیا کہلائے گا؟ متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم اپنے سبق پر آتے ہیں. واو متحرک کس کو کہیں گے؟ اس کے اندر واو کو تلاش کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے واو اس کے اندر آ گیا، یہ فا کے بعد واو، واو زبر وا، یہ واو متحرک ہوا. واو زیر وی، واو متحرک ہوا. واو پیش وو، واو متحرک. یعنی ہمیں سمپل سی بات یہ ذہن نشین رکھنی ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو، چاہے وہ حرکت زبر کی ہو، چاہے زیر کی ہو، چاہے پیش کی ہو، تو وہ متحرک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. واو کے اوپر حرکت ہوگی زبر کی، زیر کی، پیش کی، تو واو متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہے. فا کے اوپر حرکت ہوگی تو فا متحرک کہلائے گا. سا کے اوپر حرکت ہوگی تو سا متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور اسی طرح سے یا کے اوپر حرکت ہوگی تو یا متحرک کہلائے گا. یا کہاں ہے اس کے اندر؟ اس تختی کے اندر یا کہاں ہے؟ یہ ہے یا. یہ دیکھیے زوم میں نے کیا اس کو. یا، یا زبر یا، یا زیر ی، یو، یا ی، یو، تو یہ یا متحرک ہے. یا کے اوپر زبر کی حرکت یا متحرک، زیر کی حرکت یا متحرک، پیش کی حرکت یا متحرک. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا. واو کے اوپر حرکت ہوگی واو متحرک کہلائے گا. یا کے اوپر حرکت ہوگی تو یا متحرک کہلائے گا. اچھا دوسرا جو ہے لین کس کو کہتے ہیں؟ واو لین کس کو کہتے ہیں؟ یا لین کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ یہ بھی آج کا ہمارا سبق ہے اصول التجوید کے اندر، تو اس کو بھی ہم یہی سمجھ لیتے ہیں. اس کے اندر میں نکالتا ہوں یا لین اور واو لین. یہ دیکھیے دیکھیے واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین کہلائے گی، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین کہلائے گی. جیسے یہ آپ کے سامنے ہے تو، تا واو زبر تو، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ واو لین کہلائے گا. تو یہ واو لین ہے. تئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین کہلائے گی. جیسے تا یا زبر تئی. ٹھیک ہے. تو واو لین، تئی یا لین، سو واو لین، سئی یا لین، دو واو لین، دئی. یہ سب یہ لین ہے. یہ ہر حرف کو یہاں لین بنایا گیا ہے. یعنی یا کو یا لین سے پہلے ہر حرف کو لایا گیا ہے، تو لین کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے، حروف لین. تو یا ساکن، واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو وہ حروف لین کہلائیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین کہلائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم اصول التجوید کے اندر، کتاب کے اندر آج کا اپنا سبق پڑھ لیتے ہیں. اور یہاں پر قاعدے میں جو ہم نے سمجھا، اس کو سمجھنے کے بعد آج کا سبق کتاب کے اندر جو ہم پڑھیں گے ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اصطلاحات، یہ ہے اصول التجوید حصہ اول. اس کے اندر اصطلاحات وہی چیزیں جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. واو متحرک، واو متحرک وہ واو ہے جس پر زبر زیر پیش ہو. جیسے والناس کا واو میں قاعدے کے اندر آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا. تو واو کے اوپر یا نیچے یا اوپر کوئی حرکت ہوگی تو واو متحرک کہلائے گا. جیسے والناس، واو کے اوپر زبر ہے تو واو متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہے. واو لین، واو لین وہ واو ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو. جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے خوف،
خوف واو ساکن اور اس سے پہلے خا کے اوپر زبر، تو کیا ہوا یہ واولین خوف. ابھی میں نے وہاں بتایا آپ کو تو سو دو حو خو، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واولین بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہی یہاں سمجھایا گیا ہے کہ واولین وہ واو ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن کا واو. اور اسی طرح سے واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو. واو مدہ ایسی واو جو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو. ٹھیک ہے، وہ واو مدہ کہلائے گا. جس سے جوعن جیم واو پیش جو، تو واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہوگا تو واو مدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اگر اس حرف کے اوپر پیش ہے تو وہ واو مدہ کہلائے گا. اگر اس سے پہلے زبر ہے تو واولین کہلائے گا، اور اگر اس واو کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پھر تو وہ متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واو مدہ کو سمجھایا گیا ہے کہ واو ساکن واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے جوعن کا واو. یا متحرک بالکل اسی طرح سے جیسے اوپر آپ نے واو کو سمجھایا، یا متحرک کو بھی اسی طرح سے سمجھ لے. واو یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے یوسوسو. آپ کو تفصیل سے قاعدے کے اندر سمجھایا جا چکا ہے. یوسوسو یا کے اوپر کیا ہے، حرکت ہے پیش کی، تو یا کیا ہوا، متحرک ہوا. ٹھیک ہے، یائلین وہ یا ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صیفن یا ساکن اور اس سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوا، یائلین ہوا. تو یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف اور اس حرف پر اگر زبر ہے تو وہ یائلین کہلائے گا، جیسے تی سی رئی زئی جئی. آپ نورانی قاعدے کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی واو یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ یائلین کہلائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین کیا، یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، نستعین تو یا ساکن اور اس سے پہلے عین کے نیچے کیا ہے، زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یا مدہ ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس کو قاعدے کے اندر بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. دیکھیے اس کو ادا کیسے کریں گے، واو لین واو مدہ جی کیا کہہ رہے ہیں، ادا کیسے کریں گے واو لین اور واو مدہ واو متحرک کو، اس کو جیسے نرمی واو سے ادا متحرک کریں گے. نہیں جیسے آپ دیکھیے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ تختی، یہ سب حروف لین ہیں، تو ہم کیسے ادا کریں گے، تو تا واو زبر تو. ایک تو دیکھیں گا تو نہیں پڑھیں گے، تو اگر پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا. سیدھا پڑھیں گے معروف تو تا واو زبر تو، یعنی بعد میں ہونٹوں کو گول کریں گے تو، چونکہ واو کا کیا مخرج ہے، دونوں ہونٹ جب کہ نہ تمام نہ ملے، جب پورے نہ ملے تو. یہ واو کیا ہے، واولین ہے. تئی تا یا زبر تئی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ یائلین کا مخرج ہے. تئی تا یا زبر تئی سی یہ تمام لین ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر جو ہے یہ مدہ ہیں، یہ بھی آپ اس کے اندر سمجھ لیجئے. وہاں بھی میں سمجھا چکا ہوں. مدہ ہم نے وہاں پر واو مدہ کو دیکھا ہے کہ با واو پیش بو، ہم نے پڑھا ہے کہ با واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا، واو مدہ کہلائے گا. بو یہ کیا ہے، واو ساکن اس سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو کیا ہے، مدہ. بو تو سو حو خو یہ سب کیا ہے، واو مدہ. اور اسی طرح سے یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ کہلائے گا، جیسے بی تی سی حی خی ری زی. یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ، یا ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہی ہے. الف سے پہلے زبر تو الف مدہ. با تا ثا ح خ. ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ ہے. تو آج کا سبق ہمارا اصطلاحات جو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا، واو متحرک کس کو کہتے ہیں، واو لین کس کو کہتے ہیں،
یا متحرک کس کو کہتے ہیں، یا لین کس کو کہتے ہیں، یا مدہ کس کو کہتے ہیں، واو مدہ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سبق ہے ہمارا، اس کو یاد کر لیجیے گا، ذہن نشین کر لیجیے گا اور ان کی مشق کر لیجیے گا. جو مخارج آپ پڑھ رہے ہیں مخارج کی خوب مشق کیجیے. ٹھیک ہے، تو بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پھر ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.